اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے۔ تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، خوب اچھی طرح، کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا، مخالف، ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے وجود کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف، تو یاد رکھو اگر اللہ کا وجود، جنت اور جہنم، فرشتوں کا وجود، یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا۔ افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ کہہ رہے سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے، تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے، آنکھ کی ایک محدود صلاحیت، کانوں کی ایک محدود صلاحیت، سونگنے کی ایک محدود صلاحیت، تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے۔ اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود، یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں۔ اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے، تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے، تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج سے کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے۔ بہت مشکل۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے۔ وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی جج نے دو گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تم گواہی دو۔ یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی۔ اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، اور آخرت برحق ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت بولو بھائی نہیں۔ جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا، اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیموں نے، ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات بولو بھائی چلی آ رہی ہیں۔ پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تمام پیغمبروں نے بتایا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آتے جاتے، آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے، فلاں سے، تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے بھائی جراثیم ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ہمارے اندر کے جراثیم ہیں، تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی۔ تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟ بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں۔ جیسے آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا
کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں. کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس، جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جن جو ہے نا، جن یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے، یہی ہے نا ریسرچ، وہ انرجی ہے، وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے بہت طاقتور ہیں. ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے. اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں، ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لیا نا، اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ، میں وہ کام کر رہا تھا، تو وہ ابھی چھوڑو، پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ. بہت بڑے بزرگ ہیں، کرامت مفتی صاحب کی. پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ، اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو. کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. گاڑی آ رہی ہے، کئی واقعات ہوئے ہیں، پیچھے سے بس آ رہی ہے، اور کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں، اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے، کرامت کا عنصر نہیں ہے، تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو ہم بچے تھے نا، ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی، کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا، تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں، تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پہ. بچے تھے نا، نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں، اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. یعنی اندازے سے چلتے ہیں، تاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اوپر دیکھ کے، آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے، چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بے وقوفی بھائی، کچھ اللہ کا. لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں، اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں. مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ، کیونکہ سڑک بھی تھی، کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا، کھلا ہوا گٹر. ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود نہ ہوتا. آپ کہتے بھئی ایک تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ کہتے ہی نہیں. ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے وہ ہمارا ایک بچہ تھا، والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں، وجہ موت کسی کی سمجھ میں، جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اس ٹائم میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا، بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں، تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے، کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا، اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی. ٹھیک ہے نا، یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو، بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے، وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے نا، دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے، دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں، وساوس، ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے. جنات جیسے دشمن ہیں تو فرشتے کیا ہیں؟ دوست ہیں. وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کو بولو نیچے دیکھو، بس بہت ہو گیا مذاق، نیچے دیکھو. نیچے دیکھا تو گٹر ہے. تو اتنا اللہ کا شکر ہے. ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا، دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا، اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو
قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے، آ رہے ہیں، ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں، ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے، ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو، چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہے تو نہ تسلیاں ملتی ہیں، نہ قربانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہے، میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے، لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں؟ تسلی، صبر کی. تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا، کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو، جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے، اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے ہیں. یخرجوہم من النور الی الظلمات، ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف. ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا. تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کی دیکھو نا، ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بدتر، بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن. ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کو، کہ تسلی دینے والا نہیں ہے. انسان صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے، بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے. کچھ تو ہمیں شریعت نے بتا دیا، بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں. تو بہت کچھ ہے اس انسان کے ساتھ جو ابھی جس ممکن ہے کچھ چیزیں تحقیق میں بھی آ جائیں، تحقیق کے دائرے میں بھی آ جائیں، لیکن اس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں. یوٹیوب بعد فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، وہ مذاق اڑوانے والی بات ہے. وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے، وہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ جب غلط ثابت ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کسی نے دکھایا وہ ایک پتھر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں، وہ کرامت، وہ پتہ چلا ڈرامے بازی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن ایک حقیقت ہے، جنات بھی فرشتے بھی. تو اسی طرح یاد رکھو، یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں، یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات عقل سے بالاتر ہے، وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا، یہ عقل کے خلاف ہو جاتا. کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے، تیری ذات سنتی ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ اس کو سن رہا ہے، اس کو نہیں سن رہا، پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ تو سب کو سن رہا ہے، نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں. اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے، نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا، اللہ کا ہر چیز کا سننا، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا. یہ عقل، جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا، فلاں کو یہ اختیار، وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی، پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہو تو آپ کے پاس ماورائی طاقتیں ہیں، پھر تو جو چاہے کرو آپ. ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو کچھ تو کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کرے گا تو سب کچھ کرے گا، نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسروا قولکم او اجہروا بی، اپنی باتوں کو چھپا کے کرو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے تو جاننے میں پھر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، سوچنے کی حد تک ہو یا بولنے کی حد تک ہو، پھر سب چیزیں اس کے اختیارات کے دائرے میں آتی ہیں. کوئی چیز پھر اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ، الا یعلم من خلق، فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا. کیا مطلب؟ بھئی پیدا کرنے کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے، زیادہ مشکل کام ہے. کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے، اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے. تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے تمہیں بنا دیا،
جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, الٹی سیدھی تھیوری لا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تھا, کوئی کہہ رہا ہے بندر تھا. وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, بس اللہ نے بنا لیا, اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گڑتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے. میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے کہتے تم صرف یہ ثابت کر دو نا خربوزہ کیسے بنا ہے, خدا کی قسم مان لوں گا میں. ایک خربوزے کا وجود میں آنا یہ اتفاق سے ممکن نہیں ہے. کیسا عجیب ہے کہ آپ خربوزے کا بیج بوتے ہیں, خربوزے کے بیج زمین میں ڈالا, کھاد مٹی پانی سے بیل نکلی, اس میں دوبارہ سے خربوزے نکلے, ان میں دوبارہ وہی بیج ہیں, پھر اس سینکڑوں بیج, پھر اس بیج میں سے ہر ایک بیج میں وہی صلاحیت, جتنے بیج ہیں ان سب کو دفن کر دو, ہر بیج سے اسی طرح بیلیں, اسی طرح ہزاروں لاکھوں خربوزے, ہر خربوز میں کروڑوں بیج, پھر ان کروڑوں بیجوں کو زمین میں ڈالو, کروڑوں سے اربوں. یہ سائیکل جو چل رہا ہے, اس سائیکل کی ابتدا کیسے ہوئی بھائی؟ اگر اس میں چینجنگ ہو رہی ہیں شروع سے تو پھر اب کیوں نہیں چینجنگ ہو رہی؟ یہ کچھ اور تھا اور کچھ اور سے اس نہج پہ پہنچا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اس نہج پہ آ کے گھومنا کیوں شروع کر دیا اس نے؟ یہ خربوزے سے تربوز کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کچھ اور طرف کیوں نہیں جا رہا؟ ایسا زبردست خوبصورت سرکل اور اتنا عجیب. دیکھو ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہو نا, وہ اتنا عجیب نہیں ہے. ایک چیز ایسے پروسیس سے کہ ہر مرحلہ پہلے سے بالکل مختلف اور نتیجہ پھر اسی پہ آ کے. بیج ایک بالکل الگ چیز ہے, اس کو آپ نے ڈالا زمین میں, گوبر مٹی کھاد اور دھوپ روشنی سے وہ کیا بن گئی؟ چھوٹا سا پودا. یہ بیج سے بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے, بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ پودا بڑا ہوتا خوبصورت بیل کی شکل میں, پھر وہ بیل چڑھتی کیسے ہے؟ ایسا لگتا ہے اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے. کیسی اس کی وہ تاریں نکلتی ہیں, جہاں اس کو کہیں سہارا ملے لپٹ, جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا, جہاں جہاں سہارا ملتا ہے وہیں ہاتھ ڈال کے چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی نا راستہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی دھاگا لٹکا دے فوراً اس کو پکڑ لے گی. یار ایسے سافٹ ویئر اس بیج کے اندر ڈال دیے کہ اس سے جب کونپلیں نکلیں گی تو وہ جہاں بھی راستہ ملے گا اس کے مضبوطی سے کیا کر لیں گی؟ تھام لیں گی. اور ایسے بیل پھر اوپر چڑھتی ہے بھائی, جیسے کوئی بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہو, اوپر چڑھتی ہے, جہاں جہاں سے اس کے سرے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہیں سے اوپر چڑھنا شروع. پھر یہ بالکل ایک الگ مرحلہ ہے. اس میں ایسا لگ رہا ہے گویا پودے میں اللہ نے سینس رکھی ہے, عقل رکھی ہے. پھر آگے ایک الگ مرحلہ, پھر اس میں پھول پیدا ہونا شروع. یہ پھول کی بناوٹ اور اس پودے کی بناوٹ بالکل ایک دوسرے سے کیا ہے؟ یعنی یہ سرکل کا اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے میل نہیں کھاتا, نہیں آ رہی. پھر پھول بنتا ہے تو پھول کی ایک لاجک کیا ہے کہ مکھیاں اور تتلیاں اس کی طرف لپکیں. وہ لپکنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہے بھائی. اگر وہ پھول نہ بنتا تو تتلیاں نہ لپکتی. یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہوا ہے؟ اتفاق سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یہ پلاننگ ہے بھائی, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. پھر وہ پھول کی طرف جب مکھیاں آئیں گی اور وہ ان کی ٹانگوں سے وہ چپکیں گے ذرات اور نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا تو نیچے دوبارہ سے خربوزہ اگنا ہے بھائی. اب یہ پھول کے نیچے جو پھل اگ رہا ہے یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے ذرا بھی میچ, بولو بھائی, یہ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز وجود میں آ رہی اور وہ کچا ہوتا ہے. پھر وہ کچا ہوتے 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 پک کے, پہلے تو کڑوا ہوگا, ہوتے 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 پک کے بالکل رنگ بھی پیلا اور کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل. یہ بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ گئی. پھر کمال ہے قدرت کا کہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھو تو وہی بیج اس کو آپ کو اس میں نظر آئے گا جو آپ نے بویا تھا. ہزاروں بیج نظر آ جائیں گے آپ کو اس کے اندر. ہر مرحلہ پہلے سے کیا ہے؟ الگ ہے. ہر مرحلہ پہلے سے الگ. تبھی قرآن کہتا ہے ذالک ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ. جیسے کوئی ڈارون گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ انسان بندر سے وجود میں آیا, اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا. اللہ اس کو کان سے پکڑ کے لاتے ہیں, خربوزہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ انسان تو خربوزے سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو خربوزے کو ذرا بیچ زمین میں ڈال, پھر دیکھ اس سے کونپلیں نکلتی ہیں, پھر دیکھ اس سے تناور بیلیں نکلتی ہیں, بیلیں کیسے اوپر چڑھ رہی ہیں, پھر پھول کیسے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نا اس کو ھذا عربی میں اشارہ, جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت بولا جاتا ہے اشارہ. ایک ہوتا ہے ہوا, ایک ہے ھذا. ہوا کا مطلب وہ, جیسے ہی, اور دس کب ہوتا ہے اشارہ, یہ دس. تو اللہ گویا ڈارون کو کان سے پکڑ کے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بولنے ادھر آ کھڑا, تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے. لوگوں کہہ رہے ہیں میں بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں, اتفاق سے ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ لے, یہ اتفاق سے
نہیں ہو سکتا. یہ بیج ڈال ذرا زمین میں, پھر دیکھ کیا نکل رہا ہے, پھر دیکھ کیا ہو رہا ہے, پھر دیکھ پھول پیدا ہو رہے ہیں, پھر دیکھ اس پھول کے اندر کیسے کچا پودا, پھر وہ خربوزہ, پھر جب اسے کھولے گا وہی بیج, اب دوبارہ اسی بیج کو ڈال, 1000 سال تک تو یہ کام کرتا رہے, یہی خربوزہ پیدا ہوتا رہے گا. ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ اتفاق سے اور خود سے وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا فارونی ماذا خلق الذین من دونی, ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ تو ذرا مجھے دکھاؤ, کیا وہ اتنی پیچیدہ ہیں؟ تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں, اس کے باوجود تم ان چیزوں کو تو کہتے ہو کہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, وہ کسی نے بنائی ہیں. اور یہ ایک معمولی سا خربوزہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے, اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے وجود میں, خود سے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے. تو یہ لاجک والی باتیں, یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, مولوی بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہا میرے بھائی. تم چونکہ شہوت پرست ہو, تمہیں زنا کو حلال کرنا ہے, تمہیں باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو, تمہیں ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جمع کرانا ہے, تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے, تم نے رب کی عبادت سے جان چھڑانی ہے, تم اپنی زندگی کو گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو کہ خدا کا دماغ سے نکال دو تاکہ ہم جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے زندگی گزاریں, گدے اور گھوڑوں کی طرح عورت کا استعمال کرے, جس کا جب دل چاہے جس عورت سے جا کے منہ کالا کرے. مذہب تو باؤنڈ کر دیتا ہے نا آپ کو پابندیوں میں, ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور لیبل کس کا لگاتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا. تبھی قرآن کہہ رہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون, جان کر اندھے بنے ہوئے خواہشات کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, بھلا اس کو دیکھا جو حقیقی اللہ ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے. گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے, کسی کا حقیقی گاڈ ہوتا ہے, کسی کی خواہشات اس کا خدا بن جاتی ہیں, وہ خواہشات کی عبادت کر رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار فیس بک پہ لبرل لوگ ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, بار بار کہنے یہ مولویوں کی باتیں, خدا رسول جنت جہنم فرشتوں نے گولی یہاں سے وہاں کر دی اور کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں, تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنانا چاہتے ہیں. کہ ہمارے بھی, کیونکہ مولوی تو پابندیاں لگائے گا نا, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میری بیگم فلاں آدمی سے ہنس کے باتیں کی, مجھے غصہ آیا. تو بیگم نے کہا پھر کیوں, تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی؟ بیگم میں اعتراض کر رہی ہے, میں پہ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری غیرت کے خلاف ہے. اس نے غیرت کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, غیرت کیا ہوتا ہے. تو اب مذہب کی پابندیوں سے آپ اگر باہر نکل جاؤ تو جس سے چاہو ہنس کے بات کرو, پھر آپ کو غصہ ہونے کی اجازت. انگریز کی بیوی کسی سے ہنس کے بات کرتی ہے, گورے کو غصہ آتا ہے؟ آئے گا, کوئی بات نہیں بھائی, ہنسنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح انگریز بھی اگر کسی گرل فرینڈ سے اپنی ہنس کے بات کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی غصہ, بولو بھائی, نہیں آئے گا. تو یہی ماحول چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل جائے, غصہ لیس ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. غصہ آئے تو صرف مولویوں پہ آئے, مولوی کے علاوہ کسی پہ غصہ نہ, بیٹی پہ غصہ آئے کہ وہ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر کیوں جا رہی ہے, نہ بہن پہ غصہ آئے, نہ بیوی پہ غصہ آئے, نہ بیوی کو شوہر پہ غصہ آئے کہ کیا لگتی ہے تیری جو ہنس کے باتیں کر رہا ہے اس سے 1 گھنٹے سے, ہے بھائی. کسی کو بھی غصہ کسی پہ نہ آئے. صرف لوگوں کو اگر غصہ آئے تو مولویوں پہ آئے کہ وہ غیرت کی باتیں کیوں کرتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں, عورت کو پردے کا حکم, مرد کو داڑھی کا حکم, اور فرشتوں کو گولی یہاں سے وہاں کر دی, اس قسم کی باتیں ہیں بھائی. مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا, واہ واہ واہ, اتنے بڑے بزرگ ہیں, اللہ نے بچا لیا. تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. تو ہم کیا ہیں, ہم ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ کی نعمت ہے, کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اور کسی کو شہادت دے دیتا ہے. تو ان کو کسی پہ غصہ نہیں آتا ہے تو صرف کس پہ. باقی میں جو مولویوں کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مولویوں کا میں دفاع کرتا ہوں, یہ ڈکشنری سے نکال دو. مجھے پتا ہے, میں تو شعر سناتا ہوں, ہے خرابی دین کی ان 3 سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. 2 چیزیں ہیں مولویوں میں کہ اگر وہ 2 بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا. بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو 2 چیزیں چیک کر لیا کرو کہ یہ گڑبڑے نہ ہو. نمبر 1, خود عمل ہی نہیں ہوگا, بعض دفعہ دعوے ہوں گے عمل نہیں ہوگا, وہ بیڑا غرق کرتا ہے. اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا, عمل بہت ہوتا ہے. بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں, علم کم ہے ان کے پاس,
کوئی حدیث کہیں سے مل گئی. جیسے میں بتاتا ہوں نا, امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. صحیح ہے نا, حدیث پڑھ لی تھی کہیں. امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق. اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو؟ بولو بھائی, باپ کی. تو حدیث تو ہی ہے, پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے. ابھی ادھورا علم ہے, بہت مشکل ہے. یہ گڑبڑ کرتا ہے یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا, یہ وہ ہیں جن کو علم میں رسوخ, بولو بھائی, نہیں ہے, یا رسوخ تو ہے, سمجھنے کی صلاحیت, ہر چیز کی ہر صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں تھوڑی رکھی ہے. تو امام احمد بن حنبل چونکہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے. مسجد کی رسید, مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں. سمجھتے؟ اچھا بھائی, یہ پرچی ہندو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے منکر متاثر ہو کر اسلام قبول. چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں, گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی, خاندان میں مسائل ہیں, میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں, اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا, تکلیف ہوگی, یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی, سب کو ہوتی ہے. تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل. آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لینا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرتی, لوگ اس طرح بات کریں. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو, تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں. ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی, کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر, تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا, فیملی آئی تھی مسلمان, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ. جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو, بچہ تو نہیں, 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی, وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے, عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں, جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے. روزہ رکھ لیں, آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں, یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں. نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی, چھپ کے پڑھ لیں, جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز. تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت میں. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی وہ بڑے خوش ہیں. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے, ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے, ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا, صحیح ہے نا. رکھنا آسان ہے, کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں, پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے, اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں. تو قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب, ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ ہم خود پڑھا سکتے ہیں, یعنی امامت کرتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے. ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا, اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا, 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے, عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے, سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں, ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں, یہ غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں, اور آپ نے پڑھا دیا, پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے, اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے, اب وہ بھی دوبارہ
نہیں پڑھا سکتا. تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے, آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے. مفتی صاحب میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا, میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا, یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا. اچھا میرے بھائی, جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں, ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا, اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار, اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے, اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے, اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی, یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی. یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں, فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا, اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہمارے لیے, تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ. تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو. سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی. سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتے. میرا مسئلہ گولڈ کا ہے. تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 تولہ. اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اس پر زکوٰۃ ہو. 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے, پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی. اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے, جو چیزیں لینے میں پہلے سے ختم ہونے. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے, تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں. ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کے انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے, اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا, یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی. پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح, تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دی. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے, VIP قبر, اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی, تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے. خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا
غریب کی, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں. تو آپ نے وہ, میں نے وہاں ولاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی. تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو, خوشی خوشی. اللہ ہم سے, دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہیں تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہیں, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے, اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے. اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں, بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے, گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے, باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا, پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں, زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں, اس کا اپنا مزہ ہے. زکوٰۃ کا فطرانہ الگ چیز ہے, قربانی کا الگ مزہ ہے, یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی, یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے, سونا ہے خوشی خوشی دیا کریں زکوٰۃ. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہائے اتنی ساری زکوٰۃ دیں کہاں سے, شوہر اتنے 100 روپے دیتا ہے مہینے کے, 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتہ ہے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع, نہیں ہے تو سونا بیچیں. بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ, کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے, کسی غریب کے گھر میں غریب آئے نا, اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا, اس کے بعد تو ڈھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں, غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا, اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹھ ہے یار, اس کو آج کھلا دو, قرضہ لے کے کھلا دو, کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض, سارے خزانے اس کے پاس, اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو, 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی, 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے, اللہ, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے, کتنی خوبصورت بات, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں, کسی کو پیسے دینے ہیں نا, مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں, اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا, اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے ہیں, اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں, تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے, دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں, لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ. ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا, بائکیا والے کو, تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے, اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی. تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ, لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بائکیا والے کو پکڑا دو, وہ ہمیں ہی دے دے گا. تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا. آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی, مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں, ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں. زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے, ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا. اللہ نے کہا مجھے دو, من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں, قرضہ, لون چاہیے, لون. ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے, آپ کا سر
پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے, یہ تو بھاگے گا بھی نہیں, اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے, بڑھ چڑھ کے دو گے. بعض دفعہ سیٹھ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے, پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے, رکشے والا جائے گا نا, رکشے والا, پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا, یہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, جیب میں پیسے بھول گیا, پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں, اس کو پتا ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا, بلکہ